جی مصعب، ہم شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت کے لیے ہمیں چنا اور موقع عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی کہ اس عظیم فرض کو ہم ادا کریں اور اس عظیم عبادت کو ہم ادا کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدا لگائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے جب بیت اللہ کی تعمیر کری، اور بیت اللہ انہیں نے تعمیر کری اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر انہیں نے اعلان کیا، اللہ نے حکم دیا اعلان کرو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواری کے ذریعے بھی پہنچیں گے، جہاں جہاں تک اللہ نے عالم ارواح تک ان کی آواز کو پہنچا دیا۔ آتا ہے کتابوں میں جس نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ الغرض ان کی آواز کو پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو اس آواز پہ لبیک کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اس مقام پر، مقدس مقام پر۔ یہ حج ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے مکے میں ہر سال آپ حاضر ہوتے تھے حج میں، 13 سال مکے میں گزارے، اور ہجرت کے بعد چونکہ ہجرت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھوڑ کر گئے تھے، وہاں داخلہ بھی منع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے گئے تو اس وقت بھی ان لوگوں نے آنے نہیں دیا، روک دیا، سن 6 ہجری میں جو ہے اس کے روکنے کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی، پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا، قضا عمرہ۔ پھر اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد جو ہے سن 8 ہجری کے بعد پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی، تو حج کی فرضیت کے بعد، ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا حج کا، تو ہر ایک شوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا، بلکہ ہر ایک کو شوق تھا کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا موقع مل جائے۔ یہاں تک کہ وہ خواتین جو حاملہ تھی وہ بھی اسی حال میں حج کو نکل گئیں، حالانکہ کتنی مشقت کا سفر تھا اس زمانے کا۔ مدینے سے مکہ پہنچنا، کچھ لوگ پیدل ہوتے تھے، کچھ اونٹ پر، کچھ گدھے پر سوار ہیں، اور 12 دن اس سخت گرمی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے سفر کرتے تھے۔ آج کل تو لوگوں کو تھوڑی مشقت برداشت نہیں ہوتی، سب سہولتیں ہیں، راحتیں ہیں، مشقت جو تھی پہلے وہ تو نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ کبھی دھول چل رہی ہے، کبھی لو چل رہی ہے، سخت گرمی ہے، اور اسی حال میں سواری پر انسان بیٹھا جا رہا ہے، گرد و غبار سے لت پت ہو رہا ہے، پراگندہ بال پراگندہ حال ہوتا تھا انسان۔ اب تو ایئر کنڈیشن میں جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن میں آتے ہیں، گاڑی ہے، جہاز ہے، سب سہولت والے ہیں۔ اور غرض وہ مشقت کا سفر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو اکثر صحابہ نے، اسلام سے پہلے ایک نظام تھا، اسلام سے پہلے عربوں میں دستور تھا کہ ایک سفر میں ایک عبادت ہوتی ہے، تو جو حج کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے عمرہ منع ہوتا، وہ عمرہ نہیں کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ بھئی ایک سفر میں دو کام کرنا یہ گناہ ہے، عمرے کے لیے الگ سفر کرو، حج کے لیے الگ سفر کرو۔ یہ بات لوگوں میں مشہور کر دی تھی، اور لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی تھی۔ تو جب صحابہ حج کے لیے نکلے تو صحابہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ایک سفر میں ایک کام ہوتا ہے، تو حج کی نیت کری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آئے اور حکم دیا حج قران کی نیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے حج قران کی نیت کری، اور اکثر صحابہ نے حج افراد کی نیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو حکم دیا نہیں، تمتع کی نیت کرو، تمتع کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو۔ تو صحابہ تو تعجب ہوا کہ یہ سہولت ہمارے لیے ہے یا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سہولت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمیشہ کے لیے سہولت ہے کہ ایک سفر میں دونوں کام کر سکتے ہیں۔
اب جب ایک سفر میں دو کام ہوتے ہیں، عمرہ بھی اور حج بھی، اور اس زمانے کا کتنا مشقت کا سفر، مدینے سے ہی مشقت کا تھا، اور جو اور دور سے آتے کسی کو مہینہ لگتا راستے میں، اور راستے میں خطرہ ہوتا، جان کا بھی خطرہ ہوتا، مال کا بھی خطرہ ہوتا، اکثر ڈاکو وغیرہ کبھی لوٹ بھی لیتے، تو بڑی مشقت کا سفر ہوتا۔ تو ایک سفر میں جب دو عبادتیں کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، آج بھی مال کا خرچ تو ہے، لیکن وہ مسائل جو پہلے تھے وہ سب مسائل زیادہ نہیں رہے، تقریباً بہت نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ الغرض جب اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے تو شکرانے کے طور پر قربانی واجب کی ہے، تو لہذا جو حج تمتع کرتا ہے اور حج قران کرتا ہے تو ان کے ذمہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ تمتع والے کے لیے بھی قربانی ہے، چونکہ ان کے بھی ایک سفر میں دو عمل ہے، پہلے عمرہ ہے، پھر عمرے کے بعد حلال ہوتے ہیں، پھر حج ہے۔ قران والوں کے لیے بھی جو ہے، چونکہ دو عمل ہیں، دو عبادتیں ہیں، تو دو عبادتوں کے شکرانے میں جو قران والوں کو بھی شکرانے کی قربانی دینا ہے، ایک سفر میں دو عبادتیں۔ تو تمتع والوں کی بھی ایک سفر میں دو عبادتیں، درمیان میں ان کو سہولت بھی ہے کہ حلال ہو جاتے ہیں حلق کر کے، اور قران والے درمیان میں حلال نہیں ہوتے۔ آج کل کا قران تو پہلے کے مقابلے میں اتنی مشقت نہیں رہی، پہلے تو آتے تھے لوگ سفر میں احرام میں، کئی دن گزر جاتے، 10 12 دن سفر میں، پھر مکہ پہنچ کے اگر حج سے ایک مہینہ پہلے پہنچ گئے تو پورا مہینہ احرام میں رہنا ہوتا ہے۔ آج کل کی طرح نہ ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں، نہ پنکھے ہوتے، پنکھے تک بھی نہیں ہوتے تھے، تو مشقت کے ساتھ لوگ اپنے دن، تو وہ حج میں پہلے جو حج پہ لوگ آتے تھے ان کی زندگی حقیقت میں بدل جاتی تھی، جن مراحل سے گزرتے تھے اور جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا تھا تربیت کا، ان مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل جاتی تھی۔ پانی کے جہاز سے سفر کر کے آتے تو ان کی زندگی بالکل بدل جاتی تھی۔ بعض سہولتیں ہو گئی ہیں، سہولتوں کی وجہ سے وہ روحانیت نہ رہی جو پہلے تھی۔ ان سہولتوں کے باوجود بھی کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس میں بھی ان کو شکایت رہتی ہے۔ خیر، ایمان والے کا مزاج تو شکر کا ہوتا ہے کہ ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو الغرض دو عمل کی شکرانی پر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے، تمتع کرنے والے پر اور قران کرنے والے پر۔ تو صحابہ نے تمتع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قران افضل ہے، لیکن یہ افضل اس کے لیے ہے جس کو قران کے مسائل پورے معلوم، چونکہ قران میں مسائل بھی زیادہ ہیں، اور اس میں یعنی اگر کوئی غلطی ہو تو پھر جرمانہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قران میں دو نیتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، عمرے کی بھی اور حج کی بھی، تو قران میں اگر غلطی کرے تو انسان ایک بکرے کے بجائے 2 بکرے دم دینا پڑتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو قران کرنا ہے، وہ اچھی طرح پہلے سیکھ لے تو قران کر سکتا ہے، ورنہ جس نے باقاعدہ پوری صحیح ترتیب سے قران کے نہیں سیکھا تو اس کے لیے قران کرنے سے فائدہ نہیں ہے، الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ غلطیاں کر کے دم آتا ہے، پھر بہت لوگ وہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، دم دے دیتے ہیں، بعض وہ دم بھی نہیں دیتے، تو اپنے حج کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قران وہی کرے جس نے اس کی ترتیب کو کئی دفعہ سن لیا ہے، اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور اس کو کوئی اس میں تردد شک و شبہ نہیں ہے، ترتیب میں کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر وہ کرے، ورنہ عام لوگوں کے لیے خصوصاً آج کل کے حالات میں تمتع ہی بہتر ہے، تو عام لوگوں کے لیے تمتع ہی بہتر ہوتا ہے۔ تو تمتع اور قران کی یہ ترتیب ہے۔ تو تمتع قران دونوں احرام باندھنے والے پہلے عمرہ کرتے ہیں، بس جیسے میں نے ذکر کیا کہ قران والے عمرے کے بعد نہ حلق کرتے ہیں نہ احرام کھولتے ہیں، اور تمتع والے حلق کر کے احرام کھول دیتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ تمتع اور قران کون کون کر سکتے ہیں؟ تو تمتع اور قران وہ لوگ کرتے ہیں جو میقات کے باہر ہوتے ہیں، مدینے والے ہیں، ریاض والے ہیں، دمام والے ہیں، نجران والے ہیں، جیزان والے ہیں، ابہا والے ہیں، یا سعودیہ کے باہر جتنے ممالک ہیں یہ سب آفاقی ہیں، جو بھی میقات کے باہر ہیں یہ سب آفاقی کہلاتے ہیں۔ تو یہ تمام ممالک جو ہیں یہ سب تمتع بھی کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں، تینوں کی اجازت ہے، بس افضلیت کا فرق ہے۔ اور وہ لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، میقات کے اندر مکے والے، جدے والے، بحرہ، جموم، سول، تو جو میقات کے اندر کے جو علاقے ہیں یہ صرف ایک حج کرتے ہیں، حج افراد۔ قرآن پاک میں ہے جہاں تمتع کا ذکر ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے نہ ہوں۔
مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے نہ ہوں، تو ان کے لیے تمتع ہے اور قران ہے۔ تو جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے اس کو اختیار ہے، جو میقات کے اندر مقیم ہے، جدے میں ہے، تو چونکہ ان کے لیے تو سال بھر کبھی بھی عمرہ کرنا آسان ہے، بیت اللہ میں کے پاس مکے میں رہتے ہیں یا جدے میں رہتے ہیں یا مکے کے پاس جموں میں رہتے ہیں یا طول میں رہتے ہیں، تو جب چاہیں یہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے حج کے مہینوں میں، حج کے مہینے کب سے شروع ہوتے ہیں؟ حج کے مہینوں کی ابتدا عید کے چاند سے ہوتی ہے، رمضان کی عید جو ہوتی ہے، رمضان کی عید کا چاند ہو گیا تو حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ تو لہذا میقات کے اندر رہنے والے یہ حج کے مہینوں میں صرف ایک کام کریں گے، جس کے دل میں حج کا ارادہ ہے تو اس کو بالکل عمرہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا بہت ارادہ ہو، جب ارادہ کر لیا ہے یا ذہن میں آ رہا ہے کہ حج کرنا ہے، وہ جدے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں میقات کے اندر، تو ان کو پھر حج افراد کرنا ہوتا ہے۔ البتہ مکے والوں کے لیے کبھی کبھی ایسی شکل بن جاتی ہے کہ وہ مکے میں رہتے ہیں اور رمضان سے پہلے اپنے وطن چلے گئے، پھر عید کے بعد آئے تو عمرہ کرنا ہوتا ہے، ان کو عمرہ کیا، تو ان کے لیے نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو جو مکے میں رہتے ہیں ان کو میقات سے باہر جانے کی وجہ سے واپسی میں عمرہ کرنا پڑ گیا تو ان کی شکل بدل جاتی ہے، وہ اپنا مسئلہ خود پوچھ سکتے ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ یہ لوگ افراد کریں، مکے والے بھی اور جدے والے بھی۔ البتہ عمرہ کرنے سے نوعیت بدل جاتی ہے، تو جو مکے میں رہتا ہے اور جدے میں رہتا ہے، اگر اس نے رمضان کے بعد عمرہ کر لیا اور پھر حج بھی کیا، درمیان میں وطن اصلی نہیں گیا انسان، تو پھر اس پر جو ہے بجائے شکرانے کے دم واجب ہوتا ہے۔ تو میقات کے باہر والوں کو شکرانے کی قربانی ادا کرنا پڑتی ہے، اور میقات کے اندر رہنے والوں کو ایک بکرا دم دینا پڑتا ہے۔ تو اگر جدے کے رہنے والے یا میقات کے باہر رہنے والے ان میں سے کسی نے بھی جو ہے عمرہ کر لیا رمضان کے بعد، عید کے بعد، اور پھر حج بھی کر رہے ہیں، میقات کے اندر رہنے والے، جدے والے، مکے والے، میقات کے اندر رہنے والے جو ہیں عمرہ کر لیا اور حج بھی کر رہے ہیں، اور پھر درمیان میں وطن بھی نہیں گئے اپنے، یہی موجود ہیں، وطن اصلی سے مراد جو پاکستان کا ہے، کراچی کا ہے، کراچی گیا ہو، حیدرآباد کا ہے، حیدرآباد گیا ہو، دلی کا ہے، دلی گیا ہو، جو وطن اصلی ہے۔ تو حج کرنے پر ان کو دم دینا ہوتا ہے، دم یہ حدود حرم میں دیا جاتا ہے، یہ حج سے پہلے نہیں دیا جائے گا، حج کے درمیان یا حج کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لیکن دینا حدود حرم میں ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو مکے میں رہتے ہیں اور عید سے پہلے اپنے وطن گئے اور عید کے بعد واپس مکہ آئے، پھر احرام میقات سے باندھ کے عمرہ کیا، تو ان کا نوعیت بدل جاتی ہے، چونکہ عید انہی نے یہاں نہیں کی۔ جن لوگوں کی عید مکے میں نہیں ہوئی، اگرچہ وہ مکے کے رہنے والے ہوں، تو ان کا مسئلہ بدل جاتا ہے، وہ واپسی میں اگر عمرہ کیا ہو تو ان کا حج تمتع ہو جاتا ہے، اور ان کو پھر قربانی کرنا پڑتی، تو ان کی نوعیت بدل جاتی ہے، وہ اپنی تفصیل بتا کے خود پوچھ سکتے ہیں۔ الغرض، اب جو شخص تمتع یا قران کر رہا ہے تو پہلے عمرے کی ترتیب بتا دی جاتی ہے، کیونکہ جو حج افراد کر رہا ہے تو حج کرے گا، تو اس کو تو مسائل حج کے جب آئیں گے تو چونکہ حج کے مسائل سب ایک ہیں، چاہے افراد ہو یا قران ہو یا تمتع ہو، تو حج کا طریقہ ایک ہوتا ہے۔ تمتع قران میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، تو اس لیے عمرے کی تفصیل پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ تمتع قران والے میقات سے، تمتع والے میقات سے صرف ایک احرام باندھیں گے، ایک نیت کریں گے، یعنی نیت سے مراد میں صرف عمرے کی نیت کریں گے، تمتع والے حج کی نیت نہیں کرتے میقات سے۔ تمتع والے جب میقات پہ پہنچیں گے تو میقات سے جہاز پہ اگر آ رہے ہیں تو اپنا احرام باندھ کے جہاز میں بیٹھنا چاہیے، جہاز میں بیٹھ کے فوراً نیت کر لینا چاہیے، لیکن جو گاڑی سے آ رہا ہے وہ اگر میقات پہ گاڑی رکتی ہے تو پھر میقات پہ نیت کرے گا، لیکن جہاز والوں کو میقات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جہاز والے اگر میقات کا انتظار کرتے ہیں تو اکثر ان کے لیے، ان کو اکثر غفلت کی وجہ سے دم آ جاتا ہے ان پر، اکثر میقات کا اعلان کا انتظار کرنے والوں پر، تو اس لیے جو جہاز سے آ رہا ہے وہ احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے جہاز میں بیٹھے، اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد فوراً نیت کر کے لبیک پڑھ کے احرام میں داخل ہو جائے۔ بیٹھنے کے بعد نیت کرنے میں اس لیے احتیاط ہوتی ہے کہ کبھی اگر جہاز فلائٹ کینسل ہو گئی تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس میں۔ الغرض، بیٹھنے کے بعد نیت فوراً کر لینا چاہیے، ٹیک آف ہوتے ہی فوراً نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے لبیک۔ یہ بھی مسئلہ یاد رہے کہ جب بھی احرام باندھیں، چاہے عمرے کا احرام باندھیں یا حج کا احرام باندھیں، احرام باندھنے کے ساتھ، نیت کرنے کے ساتھ لبیک پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ غفلت میں لبیک نہیں پڑھتے، احرام باندھ لیتے ہیں اور کبھی نیت بھی کر لیتے ہیں، تلبیہ نہیں پڑھتے۔ تلبیہ کے قائم مقام دوسری چیز جو ہے وہ تو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی۔ غرض لبیک نہ پڑھنے کی وجہ سے اکثر لوگوں پر بکرا دم آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ عمرہ کرتے ہیں، احرام باندھ کے عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں، عمرہ کر کے حلق کر کے احرام کھول بھی دیتے ہیں، ایک دفعہ لبیک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی،
تو ان کو بکرا دم دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ میقات سے، چونکہ نیت لبیک بھی میقات پہ پڑھنا پڑتی ہے میقات سے پہلے، جب نیت کری تو نیت کے ساتھ لبیک پڑھنا ہوتی ہے، تو میقات سے پہلے یا میقات پہ؟ میقات گزر گئی اب لبیک پڑھیں گے تو پھر دم دینا پڑے گا۔ تو حج کا احرام باندھا، لبیک نہیں پڑھی آپ نے، میقات سے نکل کے آگے چلے گئے، پھر جا کے لبیک پڑھی، گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی چل دی، چلے بعد ارے لبیک نہیں پڑھی، اب لبیک پڑھیں گے تو لبیک تو پڑھنا ضروری ہے، آپ کو تو پڑھنا ہی پڑے گی، لیکن پڑھ کے دب بھی دینا پڑے گا، تو اس لیے لبیک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو نیت کے ساتھ ضروری ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کثرت سے لبیک پڑھنا، جس پاک میں آتا ہے خیر الحج الحج والسج، افضل حج وہ ہے جس میں زور زور سے لبیک پڑھی جائے، خوب قربانی کی جائے۔ تو حاجی کے لیے لبیک کثرت سے پڑھنا یہ سنت ہے، حاجی کے لیے لبیک کثرت سے پڑھنا یہ سنت ہے، ہر اوقات کی بدلتے ہوئے، حالات کی بدلتے ہوئے لبیک کو پڑھتے رہیں۔ مرد حضرات کے لیے سنت زور سے پڑھنا ہے، عورتیں آہستہ پڑھتی ہیں۔ تو جب آپ احرام باندھ لیں گے، نیت کر لیں گے، لبیک پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ عمرے میں اب آپ نے عمرے کی نیت کری، تو ہم نے کہا تمتع والے صرف ایک نیت کرتے ہیں عمرے کی، اور قران والے دو نیت کرتے ہیں میقات پہ، قران والے میقات پہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرتے ہیں، اور تمتع والے صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قران والے دونوں نیتیں ہوتی ہیں، تو وہ احرام بھی نہیں کھولتے عمرے کے بعد، بال بھی نہیں کٹاتے، بال کٹانا بھی منع ہے، احرام کھولنا بھی منع، چونکہ ان کا احرام باقی رہے گا حج تک، ان کا احرام کنکری مارنے کے بعد، قربانی کے بعد کھولے گا قران والوں مصعب ایک بتا دیجیے گا ایک بات، کہ افراد والے اگر میقات سے باہر سے آ رہے ہیں تو وہ ان کی نیت کیا ہوگی، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ افراد والے اگر کوئی ریاض میں رہتا ہے، یعنی ریاض سے آ رہا ہے یا کہیں میقات کے باہر سے آ رہا ہے، افراد کرنا ہے، تو اس کو بھی صرف حج افراد، حج کی نیت کرنا ہے، عمرے کی نیت نہیں کرنا ہے۔ البتہ اب آ کے حرم جا رہا ہے تو طواف قدوم کر لے، وہ طواف ہو گئے، افراد میں طواف قدوم ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا۔ تو حج سے پہلے افراد میں کوئی عمرہ نہیں ہوتا، اور حج کے ختم پہ بھی عمرہ نہیں ہوتا، حج کے بعد جو طواف ہوتا ہے وہ حج کا طواف ہوتا ہے، طواف زیارت کہتے ہیں، اور حج کے صحیح لوگ سمجھتے ہیں عمرہ، عمرہ نہیں ہوتا، وہ تو حج کا طواف ہے، حج کی صحیح۔ تو افراد میں حج کے دوران، نہ حج سے پہلے نہ حج کے درمیان عمرہ نہیں ہوتا افراد میں۔ حج کے بعد طواف سعی ہوتی ہے، وہ حج کا طواف ہوتا ہے، حج کی صحیح، تو اس لیے وہ صحیح بھی سادے کپڑوں میں ہوتی ہے عموماً، احرام اتارنے کے بعد، چونکہ احرام نہیں ہے یہ، وہ حج کی صحیح ہے، حج کی صحیح عموماً سادے کپڑوں میں ہوتی ہے۔ تو افراد والے صرف حج کا احرام باندھ کے آئیں گے، عمرے کی نیت نہیں کریں گے، عمرے کی نیت کریں گے تو تمتع بن جائے گا یا قران بن جائے گا، اگر ساتھ میں نیت کی حج عمرے کی دونوں کی تو قران بن جائے گا، اور خالی عمرے کی ہے تو تمتع بن جائے گا، تو اسی لیے افراد والے خالی حج کی نیت کر کے آئیں گے۔ تو اب جو لوگ عمرہ کر رہے ہیں، تو عمرے میں چار کام ہوتے ہیں: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، حلق اور قصر کرنا۔ پہلے دو کام فرض ہیں، دوسرے دو کام واجب ہیں۔ احرام باندھنا فرض ہے، یعنی نیت کر کے لبیک پڑھنا، اور طواف کرنا فرض ہے۔ احرام جو باندھتے ہیں، احرام باندھنے میں مرد کے لیے دو بیسیلی چادریں ہوتی ہیں، احرام کی چادریں وہ پہننا ہوتی ہیں مرد کو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے حمام کے اندر غسل کیا ہے تو حمام سے چادریں پہن کر ہی نکلیں، لازمی نہیں ہے۔ حمام سے اگر انسان کپڑے پوش کے اپنا بدن، اور جو نیت کرنے سے پہلے غسل کرتے ہیں نا احرام باندھنے کے لیے، اس میں پابندی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو احرام باندھنے سے پہلے بالوں کی صفائی بھی کرنا ہے، تو آپ صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو والا، خوشبو والا صابن بھی منع نہیں ہے، شیمپو بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ نے بھی نیت ہی نہیں کری، آپ تو نیت بعد میں کریں گے، ابھی تو آپ احرام باندھ رہے ہیں، تو غسل کر رہے ہیں احرام باندھنے کے لیے، تو جو غسل احرام باندھنے کے لیے کر رہے ہیں اس غسل میں پابندی نہیں ہے، چاہے آپ شیمپو استعمال کریں، اور اس میں پہلے آپ بال بھی صاف کر لیں اپنے بدن کے غیر ضروری بال جو ہیں، داڑھی کو ہاتھ نہ لگائیں، جو آج لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کو جا رہے ہیں داڑھی بھی صاف کر لیں تو الٹا گناہ کر کے اپنا حج خراب کرتے ہیں۔ تو اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیں اور غسل کریں، اور غسل کر کے تولیے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، کیونکہ یہ غسل تو احرام باندھنے کے لیے ہے، ابھی احرام میں داخل نہیں ہوئے آپ، تو اس لیے اپنا بدن پوچھ بھی سکتے ہیں، بال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور احرام کی چادریں چاہے اسی وقت پہن لیں، چاہے نکل دوسرے کپڑے اگر آپ پہن کے آتے ہیں یا تولیہ باندھ کے آگے کوئی باہر نکل کے احرام کی چادر پہن لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو احرام کی چادریں جو ہیں سادی ہونا چاہیے۔ آج کل لوگوں نے طرح طرح کی الگ الگ شکلوں کی چادریں نکالی ہیں، بعض ایسی چادریں آ گئی ہیں جو پوری بند ہوتی ہیں، لنگی کی طرح پوری، وہ ہے کہ آگے سے
اگرچہ اس میں سلائی نہیں ہوتی، وہ بنائی ایسی ہوتی ہے، اس کو بناتے ہی ایسے ہیں، پورا گول بنا دیتے ہیں، ہاں۔ تو ایسی چادر کا استعمال کرنا مردوں کے لیے مکروہ ہے۔ یہ آج کل ایسی احرام آتے ہیں جس میں وہ چپکانے کا اور باندھ کیا کیا اس میں سسٹم ہوتا ہے، ہاں، تو وہ بھی مکروہ ہے۔ احرام سادہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ بیلٹ باندھ لیں، لیکن احرام جو ہے سادہ ہونا چاہیے، ہاں۔ اس میں بہتر تو یہ ہے کہ سلائی بھی نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی بنائی بھی نہ ہو کہ سلائی کی طرح ہو جائے، بالکل پورا بند ہو جائے، ہاں۔ تو سادہ احرام خریدیں، ہاں۔ تو آج کل ہر چیز میں دنیا ترقی کی طرف ترقی یہ ہے کہ ہر چیز میں خوبصورت بناؤ بھائی، احرام میں سادگی مطلوب ہے، خوبصورتی مطلوب نہیں ہے، فیشن مطلوب نہیں ہے، نئے نئے احرام بنائے جا رہے ہیں نئے نئے قسموں کی، الگ الگ۔ وہ اصل تو بزنس ہے، تاجروں کا کام ہے، تاجر لوگوں کو جو ہے اپنے تو بہرحال، تو اس لیے جو اگر کوئی کسی کو مجبوری ہے، ضعیف العمر ہے، بوڑھا ہے، یا کوئی معذور ہے، کسی کے ہاتھ وغیرہ معذور ہے، فعال کام نہیں کرتے، تو وہ اگر ایسا احرام لے لے اس میں یہ چھپکانے والا ہو یا ہو، تو اس کے لیے گنجائش ہے، چونکہ وہ معذور ہے۔ جو معذور نہیں ہے اس کو احتیاط کرنا چاہیے۔ الغرض احرام کی سادی چادریں لیں گے آپ، عورتیں جو ہیں اپنے سادے کپڑے، کوئی بھی سادے، چاہے رنگین ہو، چاہے کوئی، عورتوں کے رنگ کی کوئی پابندی نہیں ہوتی عورتوں کے لیے، سادے کپڑے ہوں۔ اور عورتیں سر کے اوپر اسکارف باندھتی ہیں، یہ اسکارف احتیاطاً باندھا جاتا ہے تاکہ بال وغیرہ نہ ٹوٹے، اس کے لیے باندھتے ہیں، یہ احرام کا حصہ نہیں ہوتا اسکارف۔ بعض عورتوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر یہ اسکارف کھول لیا تو احرام ٹوٹ جائے گا، دم آ جائے گا، یہ غلط ہے۔ وضو میں اس کا کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض عورتیں ایسی غلطیاں کرتی ہیں کہ عمرہ کرنے گئیں یا حج کرنے گئیں، اسکارف باندھا، وضو بھی اس کے اوپر سے کری جا رہی۔ اگر کوئی عورت اسکارف کے اوپر سے وضو کرے گی اور اسی حال میں عمرہ کرے گی تو اس کو دم دینا پڑے گا، اس کو وضو نہیں ہوگا، اور نمازیں جو پڑھے گی نماز ہی نہیں ہوگی اس کی، ہاں۔ تو مسا تو بالوں کے اوپر کیا جاتا ہے، اسکارف کے اوپر نہیں کیا جاتا ہے۔ اسکارف کے اندر ہاتھ ڈال کے مسا کرے، یا اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو اسکارف کھول کے بھی مسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ الغرض احرام کے چادروں کی یہ ترتیب ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر احرام کی چادریں پہن لی، اب اگر کسی کو بیت الخلا جانا ہے تو تاکہ احرام کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ گندا نہ ہو جائے، گر نہ جائے، تو اوپر کو اتار کے ٹانگ دیتے ہیں لوگ۔ تو بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اتار کے ٹانگ دیا تو اس سے کوئی دم آ جائے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو اس کو اتار کے ٹانگ بھی سکتے ہیں، اگر احرام کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو اس کو بدل بھی سکتے ہیں۔ اور اگر خواتین ہیں، ان کا احرام خراب ہو گیا تو وہ بھی اپنا احرام بدل سکتی ہیں۔ خواتین جو ہے اپنے کپڑے، جو احرام کے کپڑے انہیں جو پہنے ساتھ، ان کے احرام کی تو کوئی خاص کے لباس نہیں ہوتا خواتین کا، تو ان کے کپڑے خراب ہو گئے یا اسکارف خراب ہو گیا تو اپنے اسکارف بدلنا چاہیں، کپڑے بدلنا چاہیں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بدل سکتی ہیں۔ اور مرد کے لیے تو سلا ہوا کپڑا سب منع ہے، چاہے جسم کے اندر کی لباس ہو، انڈرویئر ہو، یہ سب منع ہے۔ انڈرویئر پہنے گا تو اس سے بھی دم آئے گا، دم آ سکتا ہے، یعنی اس پہ جرمانہ آتا ہے حالات کے لحاظ سے، تو دینا پڑتا ہے، تو اس لیے انڈرویئر مرد وغیرہ نہیں پہن سکتے۔ عورتوں کے لیے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، انڈر گارمنٹس وغیرہ عورت کے لیے پابندی نہیں ہوتی، یہ پابندی مرد کے لیے ہے۔ احرام باندھنے کے بعد اب جو ہے آپ نے احرام باندھنے سے پہلے جو ہے، باندھنے کے بعد یعنی پھر اب آپ کو نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دیں کہ بالوں کی صفائی وغیرہ اگر کوئی میقات پہ احرام باندھ رہا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے جب انسان گھر سے نکل رہا ہے نا، تو اپنے گھر سے سب صفائی کر کے، بلکہ ایک مرتبہ گھر سے بھی غسل کر کے ہی نکلے۔ جو جہاز سے جا رہے ہیں تو ان کا غسل تو وہی کافی ہے، باقی جو گاڑی سے جا رہے ہیں میقات پہ رکیں گے تو اگر موقع ہے تو دوبارہ غسل کر لیں، ورنہ گھر پہ جو صفائی کر لی ہے اور پھر غسل کر لیا ہے تو چل جائے گا، خالی میقات پہ وضو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ غسل تو سنت ہوتا ہے۔ اب نیت کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اگر میقات پہ یا میقات سے پہلے جہاں بھی رکے انسان، یا جہاز سے بیٹھنے سے پہلے پڑھ لی، جہاز جانے والے، یہ 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے،
لیکن مکروہ وقت نہ ہو. اگر عصر کے بعد کوئی نیت کر رہا ہے مکروہ وقت میں تو یہ 2 رکعت نہیں پڑے گا. مکروہ وقت میں خالی احرام باندھنے کے بعد نیت کر لے انسان زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور تلبیہ پڑھ لے، کافی ہو جاتا ہے. نیت کرنے سے پہلے جب 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں احرام کی چادر سے انسان اپنا سر ڈھک لے، کوئی حرج نہیں. سر ڈھک کے نماز پڑھ چکے، ابھی احرام میں داخل نہیں ہوئے. پھر سلام پھیرنے کے بعد پہلے سر کھولے اپنا، ٹوپی ہے تو ٹوپی اتارے اور احرام کی چادر اتار دے. اے، اپنا سر کھول کے، عورت تو سر ڈھکے رہے گا، اس کا تو مرد کی بات ہو رہی ہے. اپنا سر کھول کے پھر نیت کرے گا. اے، سر پہلے کھولے گا، پھر نیت کر کے لبیک پڑے گا. یہ ترتیب ہوگی. خواتین کے میں لباس کے تعلق سے یہ بھی واضح کر دیں کہ خواتین کا لباس ایسا ہونا چاہیے ڈھیلا ہو. پینٹ شرٹ اور ٹائٹ لباس جو غیر اسلامی لباس سے عام حالات میں بھی منع ہوتا ہے، اور حج میں اور اس سے مکمل احتیاط کرنا ہے. ایسا کوئی لباس نہیں پہننا ہے، بلکہ حج میں تو اپنے غلط لباس سے توبہ کرنا چاہیے. عورتوں کا ایسا لباس ہونا چاہیے جو خالص زنانہ لباس ہو، ڈھیلا ہو، ٹائٹ نہ ہو، مکمل اس میں پردہ ہو، ستر ہو. ہیں؟ یہ نہ ہو کہ کوئی کہیں بازو نظر آ رہے ہیں، کہیں کچھ نظر آ رہا ہے. یہ غیروں کے لباس سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے، اور حج میں بہت زیادہ پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ بعض عورتوں کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر برقع اتار دیا جائے، عبایا اتار دیا جائے، تو پھر خواتین کو دیکھ کے بھی شرم آئے. ہیں؟ دیکھیں، تو ایسے لباس سے جو ہے مکمل پرہیز کریں، اپنا اسلامی لباس بنائیں اور اسلامی لباس پہنیں، اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں. 2 رکعت پڑھ کے جب نیت کر لی تو نیت کرتے ہی اور پھر لبیک پڑھتے ہی احرام میں داخل ہو گئے. اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ احرام باندھنے کے بعد چپل کیسی پہنی جائے. عورتوں کے لیے پابندی نہیں ہے، عورت جوتا بھی پہن سکتی ہے. مرد کے لیے پابندی ہے کہ مرد ایسی چپل پہنے جس میں ٹخنے بھی کھلے ہوں اور اوپر کی بیچ کی ہڈی بھی کھلی ہو. 2 پٹی والی چپل وہ مناسب ہوتی ہے. اپنی مناسب دیکھ کے پہلے اچھی چپل خرید لے کے جائے ساتھ میں. تو عورت کے لیے ایک پابندی یہ ہوتی ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہ لگے. لیکن اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ چہرہ کھول کے پھرے، بلکہ پردہ ہے، کیپ لگا کر، ہیٹ لگا کر جو ہے پردہ کیا جاتا ہے. جیسے آپ کو بتایا گیا کہ نیت کرنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. نیت بھی کریں، زبان سے الفاظ بھی کہہ لیں، اور لبیک بھی پڑھنا ضروری. نیت اور لبیک دونوں ضروری ہیں احرام میں داخل ہونے کے لیے. اب نیت کرنے کے ساتھ آپ پر پابندیاں شروع ہو گئی. چپل کی تو پابندی ہم نے بتا دی، مردوں پر ہے. دستانوں کا مسئلہ، مرد تو دستانے وغیرہ تو منع ہوتا ہے، عورت بھی جو ہے دستانے نہ پہننا اس کے لیے بہتر ہے احرام کی حالت میں. حدیث پاک میں ہے ولا تلبس القفازین، کہ عورت دستانے نہ پہنے. اس لیے عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ دستانے ہاتھ میں نہ پہنے، اپنے ہاتھ کو جو ہے برقعے کے اندر رکھے، پردے میں رکھے، لیکن جب باہر نکلنا ہو تو دستانے پہننے کی احرام کی حالت میں ضرورت نہیں ہے. نیت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے لبیک پڑھنے کے ساتھ ساتھ پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. 7 پابندیاں ہوتی ہیں. جیسے میں نے بتایا، پہلی پابندی کیا ہے؟ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے. کوئی بھی چیز سلی ہوئی ہے، چاہے کرتا ہو، چاہے پاجامہ ہو، چاہے ڈرویئر ہو، سب منع ہے مرد کے لیے. چاہے بنیان ہو، نہیں پہن سکتا. عورت تو سلے ہوئے کپڑے پہن کر ہی احرام میں کی نیت کرتی ہے. شریعت نے یہ فرق کیا ہے کہ مرد پر یہ پابندی لگائی ہے، عورت پر نہیں. کیوں؟ پردے کی وجہ سے. عورت پردے میں رہے گی، اس پردے کی وجہ سے وہ لباس کے اندر، کپڑوں کے اندر جو ہے نیت کرتی ہے، سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہے. تو پردے کی وجہ سے شریعت نے اتنا لحاظ کیا کہ اس کا عورت میں پابندی نہیں ہے. مرد کے لیے پابندی ہے کہ بے سلے چادریں پہنے، عورت کے لیے پابندی نہیں ہے. تو پردے ابھی لباس بھی اس کا ایسا ہو جو پردے والا ہو، بے پردگی والا لباس نہ ہو. جس لباس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس لباس کا خیال رکھیں. جس لباس کی شریعت نے حکم دیا ہے بس کہ پردے والا لباس ہو. دوسری پابندی یہ ہے کہ مرد کے لیے سر اور چہرہ ڈھانکنا منع ہے احرام کی حالت میں. سر بھی نہیں ڈھک سکتا، سر کھلا رہے اس کا، اور چہرہ بھی کھلا رہے. عورت کے لیے سے ہم نے کہا چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اس کی پابندی ہے، لیکن پردہ ضروری ہے، پردہ معاف نہیں ہوتا. اور مرد کے لیے سے ہم نے بتایا چپل کی بھی پابندی ہے.
تیسری پابندی، کپڑے یا بدن پر خوشبو لگانا. کوئی بھی چیز خوشبو والو خواہ والی ہو منع ہے. خوشبو لگانا بھی منع ہے. خوشبودار صابن، عام صابن خوشبودار ہوتے ہیں، سب منع ہے. شیمپو بھی منع ہے. سرما بھی منع ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے. تمباکو بھی منع ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی منع ہے احرام کی حالت میں. ٹوتھ پیسٹ کو استعمال نہ کریں. اس سے بھی احتیاط کریں. آپ اپنے ساتھ مسواک لے کے جائیں. احرام کے دنوں میں مسواک کریں، سنت پہ عمل کریں. نبی کی سنت ہے مسواک کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کرتے، مسواک کا حکم فرماتے. دنیا سے جاتے جاتے آخری لمحے میں مسواک کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسواک سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا. اور عام دنوں میں لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ماشاء اللہ اہتمام کرتے ہیں، ہر وضو سے پہلے مسواک کرتے ہیں، صبح اٹھ کے مسواک کرتے ہیں. تو یہ سنت پہ عمل کریں. تو عام دنوں میں تو آپ مسواک کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ بھی کریں صبح شام، تو کوئی حرج نہیں ہے. احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ بالکل منع ہے. تو مسواک کی سنت پہ عمل کریں. اگر کوئی مسواک بھول گیا تو خالی برش استعمال کر سکتا ہے بغیر پیسٹ کے. پیسٹ استعمال کرے تو اس پہ دم آتا ہے. تو صابن بھی خوشبودار، اس سے بھی احتیاط کریں. شیمپو سے مکمل احتیاط کریں. کبھی ویب ٹیشو ملتے ہیں، جہاز میں آ رہے ہیں ویب ٹیشو مل گئے کھانے کے ساتھ، کسی نے کھانا لیا، کوئی ہوٹل سے ویب ٹیشو دے دی اس نے ساتھ میں، تو احرام کی حالت میں منع ہے. اس سے بکرا دم آ سکتا ہے آپ پر. اور ہر وہ چیز بھی پینے میں احتیاط کریں جس میں خوشبو ملی ہو. احرام کے چند دن ہوتے ہیں. آپ نے احرام باندھا تو اگر عمرہ پہلے کر رہے ہیں تو عمرے میں چلے، وہ بہت زیادہ ایک دن لگ جائے گا اس میں، احرام باندھنے سے لے کے عمرہ کر کے فارغ ہو کے احرام بال مڈانے تک. ورنہ اس سے کم ہی ہوتا ہے، 5 گھنٹے 10 گھنٹے. اور پھر حج کا احرام جو ہوتا ہے باندھنے کے بعد عموماً 5 دن ہوتے ہیں، بعض لوگ 4 ہی دن میں. 5 دن، 8 9 10 11 12، 5 دن ہوتے ہیں حج کے. تو 5 دن میں بھی جو ہے احرام کھل جاتا ہے 10 تاریخ کو. تو پابندی کے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ 8واں دن ہوتا ہے، 9واں دن ہوتا ہے، 10واں اکثر آدھا دن ہوتا ہے. اگر پورا بھی شمار کر لیں 3 دن پابندی کے ہوتے ہیں. تو ابھی خوشبو والے جوس جو ہیں پابند احرام کی حالت میں اس سے احتیاط کریں. البتہ پھل وغیرہ کوئی بھی کھا سکتے ہیں. اورنج بھی کھا سکتے ہیں، برتقال، موسمبی جو ہے. پھل کھانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس میں فلاور ہو، خوشبو ہو، اس میں مسئلہ ہے. وہ جوس جس میں فلاور ڈالتے ملاتے ہیں، آج کل سب میں فلاور ہوتے ہیں خوشبو اس میں لانے کے لیے اور ٹیسٹ لانے کے لیے. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے احرام کی حالت. چوتھی پابندی یہ ہے بدن کے کسی حصے سے بال نکالنا. یہ مرد کے لیے بھی منع ہے احرام کی حالت میں، عورت کے لیے بھی منع ہے. سب کے لیے پابندی، احرام کی پابندیاں سب کے لیے ہیں. صرف کپڑے کے سلے ہوئے کپڑے پہننے کا فرق ہے اور سر اور چہرے میں فرق ہے. باقی ساری پابندیاں مشترک ہے مرد میں عورت میں. 5ویں پابندی ناخن کاٹنا یا ناخن توڑنا. اگر کسی نے ناخن کاٹ لیے یا توڑ دیے، بعض لوگ سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے ناخن کاٹ لے. یہ سنت طریقہ ہوتا ہے احرام باندھنے سے پہلے، جب بالوں کی صفائی کرتے ہیں نہ باندھنے سے پہلے ناخن بھی کاٹتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ غفلت میں ناخن کاٹنا بھول گئے، احرام باندھنے کے بعد یاد آیا جلدی سے ناخن کاٹ لیے تو دم دینا پڑ جاتا ہے اس میں. تو احرام کی نیت کرنے کے بعد ناخن کاٹنا منع ہو جاتا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، سب کے لیے منع ہے. چھٹی پابندی کیا ہے؟ شہوت والا کوئی کام نہ ہو. اگر احرام کی حالت میں کسی کو بوسہ بھی دے دیا بیوی کو، تو بوسہ دینے پر بھی دم آتا ہے بیوی کو، بکرا دم دینا پڑتا ہے. تو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا بھی منع ہے، شہوت والا کوئی کام بھی کرنا منع ہے. 7ویں پابندی خشکی کا شکار کرنا، یا شکار تو آج کل نہیں ہوتا، غیر موذی جانور کو مارنا بھی منع ہے. اس سے بھی مکمل احتیاط کریں. اور ان پابندیوں کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا تو کبھی دم آتا ہے، کبھی صدقہ ہوتا ہے. اور جب دم واجب ہو جائے تو دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا ذبح کرنا، اور وہ بکرا بھی حدود حرم میں ذبح کرنا، باہر نہیں. حدود حرم کے اندر مکہ یا مینا، مکے کا جو حصہ حدود حرم کے اندر ہے وہیں ذبح کر سکتے ہیں. حدود حرم کے باہر اگر کوئی ذبح کرے گا تو دم ادا نہیں ہوگا اس کو. قربانی بھی حج کی حدود حرم میں ہوتی ہے اور دم بھی حدود حرم میں.
ایسا نہیں ہے کہ آپ ریاض سے جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں گھر پہ کہہ دیا ہم کنکری مار کے فون کر دیں گے، قربانی کر دیا، دم دینا پڑے گا، اور قربانی بھی دوبارہ کرنا پڑے گی، بلکہ ہو سکتا ہے 3 بکرے دم دینا پڑ جائے۔ تو قربانی بھی حج کی حدود حرم میں ہوگی، اور دم بھی حدود حرم میں ہوگا۔ حج کا دم، عمرے کا دم، احرام کا جو بھی دم ہو، اور حج کی جو قربانی ہے، یہ سب حدود حرم کے اندر۔ تو اگر کسی پر دم واجب ہو گیا تو دم حدود حرم میں دینا ہوتا ہے، قربانی حج کی وہ بھی حدود حرم میں دینا ہے۔ بعض کام وہ ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، ان کو وہم ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے حرام کی حالت میں، حالانکہ وہ کام جائز ہوتے ہیں، جیسے کہ غسل کرنا۔ ایک کسی پر جو ہے کوئی عورت ناپاک تھی، احرام میں تھی، لیکن اب پاک ہو گئی تو غسل کر سکتی ہے، مکمل غسل کرے بغیر، بلکہ بغیر صابن کے، صابن استعمال نہ کرے، بغیر صابن کے پانی سے مکمل سر سے غسل کرے۔ کسی مرد پر جنابت ہو گئی احرام کی حالت میں، احتلام ہو گیا سوتے ہوئے، ہیں، سوتے میں احتلام ہو گیا تو غسل کرنا پڑے گا۔ احرام کی چادر یا تو بدل لے، یا دھو کے پانی سے بغیر صابن کے 3 دفعہ پاک کر کے دھو کے نچوڑ کے 3 دفعہ اس کو، اسی کو گیلی پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ایک چادر اضافی لے کے جانا چاہیے، تاکہ کوئی خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے تو اس کو بدل سکے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ دوسری چیز جس کو لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں چادر اپنی اتار نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، تو وہ بھی بدل سکتے ہیں، اور کپڑے بھی اپنے احرام کی حالت میں جو ہے بدل سکتی ہے۔ اب آپ اس کی لبیک پڑھتے ہوئے بیت اللہ جا رہے ہیں، کثرت سے لبیک پڑھیں، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد، سواری پر چڑھتے ہوئے، ملاقات کے وقت ہے۔ جتنا لبیک آپ پڑھیں گے اتنا آپ کا حج میں قبولیت کے قریب ہوگا، جتنے لبیک سے دور ہوں گے اتنا انسان جو ہے قبولیت سے محروم ہوتا ہے۔ اب بیت اللہ پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ میں جب داخل ہوتے ہیں پہلا کام طواف کرنا ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام کرنا ہے۔ پہلا کام استباح ہے۔ استباح کیا ہے؟ استباح کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی جو چادر ہے، تو دائیں بغل کے نیچے کر دیں، دائیں کندھا کھلا رہے آپ کا احرام کی طواف میں۔ یہ دایاں کندھا کھولنا یہ صرف طواف میں ہے۔ بہت سے لوگ جب احرام باندھتے ہیں نا تو کندھا کھول دیتے ہیں دایاں، یہ غلط ہے، یعنی خلاف سنت ہے یہ، اور اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو صرف طواف سے پہلے کندھا کھولتے ہیں، 7 چکر میں کھولتے ہیں، اور 7 چکر مکمل ہو گئے تو یہ استباح ختم ہو جاتا ہے۔ 7 چکر، بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں 3 کے بعد ڈھک لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ تو استباح کندھا کھولنا یہ 7 چکر میں ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے کھولیں، 7واں چکر مکمل ہو گیا فوراً ڈھک لیں، ڈھک کے پھر جا کے 2 رکعت واجب طواف پڑھیں۔ البتہ استباح اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد سعی ہو، جیسے عمرے میں طواف کے بعد سعی ہوتی ہے تو استباح عمرے کے طواف میں کرتے ہیں۔ حج میں اگر طواف کے بعد سعی ہے تو حج کا، اگر احرام باقی ہے، ورنہ حج میں تو اکثر احرام باقی نہیں ہوتا۔ تو یہ طواف شروع کرنے سے پہلے کندھا کھولنا ہے، اور طواف ختم ہونے کے بعد اس کو ڈھک کے پھر 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اور طواف شروع کرنے سے پہلے دوسرا کام کیا ہے؟ نیت کرنا۔ یہ نیت کرنا فرض ہے۔ حجر اسود کے سامنے آ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے دائیں جانب، دائیں کندھے کی سیدھ میں، پھر آپ طواف کی نیت کریں۔ نیت دل میں ضروری ہے، اور زبان سے کہہ لیں تو اچھا ہے، اور عربی میں نیت ضروری نہیں ہوتی، نہ احرام باندھتے وقت، نہ طواف کرتے وقت، نہ سعی کرتے وقت عربی میں نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتے، اور نہ کوئی مسنون ہے، اردو میں آپ نیت کے الفاظ کہہ لیں وہ بھی کافی ہوتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد حجر اسود کا استلام ہوتا ہے، لیکن استلام تو احرام کی حالت میں بیت اللہ کو چھونا، حجر اسود کو بوسہ دینا، ملتزم پہ چمٹنا، یہ سب منع ہوتا ہے، سب منع ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں نہ بیت اللہ کو ہاتھ لگا سکتے، نہ پردے کو، نہ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگاتے، نہ ملتزم کو، نہ رکن یمانی کو، نہ حجر اسود کو، سب منع ہے۔ حالت حرام میں اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو کبھی دبائے گا، کبھی صدقہ آئے گا، چاہے عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو۔ اگر کسی کو دعا کرنا ہے ملتزم پہ، تو عمرہ کر رہا ہے تو عمرے سے فارغ ہو جائے، طواف ختم کرے، اور سعی ختم کرے، اور جا کے بال مڈائے، حلق تمتع کا اگر احرام ہے، احرام میں تو نہیں ہو سکتا، اور اگر عام دنوں میں عمرہ ہے تو ٹھیک ہے، تو حلق کرنے کے بعد احرام نہ اتارے، اسی احرام میں جا کے
اپنا منتظم میں چمٹ کے دعا کر لے، کوئی حرج نہیں، چونکہ اس نے حلق کر لیا، حلق کرنے سے، بال مڑانے سے احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، احرام بال مڑانے سے ختم ہوتا ہے، بال مڑا دی عمرے کے بعد، تمتع میں اگر کر رہے ہیں یا اگر عام دنوں کا عمرہ ہے یا نفلی عمرہ ہے کوئی ہے، تو احرام کی پابندی ختم ہو گئی، تو احرام اتارنے سے پہلے جا کے آپ حلق کر لیں، جا کے بوسہ احرام اتارنے سے پہلے آپ حلق کر کے جا کے بوسہ دے سکتے ہیں، اور بیت اللہ کو جو ہے منتظم میں چمٹ کے دعا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ حلق کر چکے، احرام کی پابندی آپ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو عورت بھی جب احرام کی حالت میں ہو تو وہ بھی نہیں چھو سکتی، اور ویسے بھی رش کے دنوں میں تو بیت اللہ کے قریب جانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں کو اندر نہیں گھسنا چاہیے، عورتیں دور سے کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیت اللہ کے قریب جا کے مردوں میں گھس کے طواف کر رہی ہیں عورتیں رش میں، رش ہو تو بیت اللہ سے دور رہیں، کوشش کریں جہاں مردوں کا مجمع ختم ہوتا ہے وہاں بالکل کنارے پہ جو وہاں سے طواف کریں، یہ عورتوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ استلام جب کرتے ہیں تو حجر اسود کی طرف اپنی ہتھیلیوں کو کرتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ کے جو ہے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں اور چھوڑ لیتے ہیں، اور نیت کرتے وقت اگر کسی کو یاد ہو تو اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک وفاء بعہدک واتباعا لسنت نبی کے الفاظ بھی پڑھنا، کر کسی کو یاد ہو پڑھ لے تو بہتر ہے۔ طواف میں 4 باتیں ضروری ہوتی ہیں، جن میں اگر کوئی کوتاہی کرے تو اس میں دم آ سکتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ باوضو طواف کرنا، یہ واجب ہے، بغیر وضو کے کوئی طواف نہیں ہوتا، نہ عمرے کا، نہ حج کا، نہ نفل، کوئی طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، بغیر وضو کے طواف کرے گا تو دوبارہ کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو دم بھی آ سکتا ہے یا صدقہ بھی آ سکتا ہے، طواف کی نوعیت کے لحاظ سے۔ عمرے کے طواف میں وضو ٹوٹ گیا، کسی نے ایسے ہی مکمل کر لی، ایک چکر بھی بغیر وضو کے طواف کرے گا عمرے کا تو بکرا دم دینا پڑے گا۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو فوراً جائے وضو کر کے آئے، پھر مکمل کرے، اور مکمل کرنے کے لیے جو چکر مکمل ہو جائے گا، مثلا اگر 2 چکر مکمل ہو چکے تھے تو آ کے 5 چکر کر لے تو وہ بھی کافی ہے، یعنی حجر اسود سے شروع کریں، جو چکر بیچ میں چھوٹ جائے آدھا ہو تو اس کو حجر اسود سے لوٹ کے شروع کریں۔ اب یہ جو آتا ہے کہ 4 سے کم ہو تو شروع سے کرنا بہتر ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا رش کے دنوں میں، اس کے بغیر بھی انسان جو ہے، یعنی لازمی چیز نہیں ہے یہ، تو بس لیکن جو چکر ادھورا ہوا ہے اس کو حجر اسود سے لوٹ کے شروع کریں انسان۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ جو ہے آپ کے طواف کے دوران آپ کے بائیں جانب ہو، بیت اللہ طواف کے دوران بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہو، یعنی جس طرح نماز میں بیت اللہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، سینہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے، نماز میں اگر آپ سینہ دائیں کی طرف کریں گے، بائیں طرف کریں گے تو نماز آپ کی خراب ہو جائے گی، تو اسی طرح طواف میں بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوتا ہے، اگر طواف کے دوران آپ نے سینہ بیت اللہ کی طرف کر لیا حجر اسود کے علاوہ کسی مقام پر بھی، لوگ ہاتھ لگانے کے لیے چمٹنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کے دوران منع ہوتا ہے، طواف کے دوران آپ سینہ کریں گے تو اس پہ بکرا دم بھی دینا پڑ سکتا ہے آپ کو، طواف کے دوران اپنے سینے کو بیت اللہ کے دینے بائیں طرف ہونا چاہیے، بیت اللہ سینہ نہ کریں ہرگز طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف، اگر آپ احرام میں نہیں ہیں، نفلی طواف ہے یا عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، حلق کر چکے ہیں، اور پھر آ کے نفل طواف کوئی کر رہا ہے تو طواف کے دوران نہ جائیں بیت اللہ کی طرف، طواف ختم کر کے 7واں چکر پہ جا کے حجر اسود پہ بوسہ اگر موقع ہو، یعنی کہ درمیان میں انسان کوشش کر رہا ہے اور اپنا سینہ بیت اللہ کی طرف کر رہا ہے تو حجر اسود تو پہلے بھی کرنا پڑتا ہے رش میں، بعد میں بھی، تو اس پہ اگر وہ نہیں دہرائے گا انسان تو کبھی بکرا دم آئے گا، کبھی صدقہ آئے گا اس پر۔ طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا بھی منع ہے، اور چہرہ کرنا اور پیٹ کرنا بھی منع ہے، صرف حجر اسود کی جگہ پہ کر سکتے ہو اگر رش نہ ہو، رش ہو تو صرف چہرہ پھیر کے استلام کر لیں وہ کافی ہوتا ہے۔ اور مصحف اگر نماز بیچ میں آ جائے اور تو پھر ایسی نماز صورت بیچ میں میں کیا آ گئے کریں؟ تو آپ طواف سے نکل گئے، یہ جو نماز کا حصہ ہے یہ طواف میں شمار نہیں ہوگا، آپ کا سینہ بیت اللہ کی طرف ہے تو مسئلہ بنے گا، آپ کی تو اس لیے نماز پڑھ لیں، آپ یہ طواف سے نکل گئے، نماز کے بعد پیچھے لوٹ کے، اس لیے نماز کے قریب طواف نہ کریں، نماز فرض ہوتی ہے وہ زیادہ اہم ہے، تو نماز کا وقت جب قریب آ جائے تو اذان سے 10 منٹ پہلے جا کے اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھ جائے، یا کم از کم 5 منٹ پہلے
ورنہ اذان شروع ہوتے ہی روک دینا چاہیے، فوراً طواف کو روک کے اپنے جگہ نماز کی تلاش کر کے مناسب جگہ جہاں اختلاط کا مسئلہ نہ ہو کہ مرد بھی بیٹھے ہیں عورتیں، ایسی جگہ نہ ہو، نماز شروع کر دیں۔ اور نماز کے دوران کا جو حصہ ہے وہ طواف نہیں ہے، پیچھے پلٹ کر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں پلٹیں گے، ایسے ہی آگے چل دیں گے تو پھر بھی آپ کے لیے جرمانہ ہو، دم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نماز کے دوران کا تو حصہ طواف سے نکل گیا، آپ سینہ آپ کے بیت اللہ، آپ اسی طرح سمجھ گئے، وہی نماز پڑھ کے آگے چل دیے تو خراب ہو گیا ہوتا ہے حصہ آپ کا۔ تو اس لیے نماز کے بعد پیچھے پلٹیں، پلٹ کے اگر آپ تھوڑا آگے آئے ہیں تو 3-4 میٹر پلٹ کے بھی کر سکتے ہیں، ورنہ حجر اسود سے پلٹ کے کریں اور بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کافی دور جا چکے ہیں حجر اسود سے تو 3-4 منٹ یا 5 میٹر جو ہے پلٹ کے پھر وہاں سے آپ شروع کریں، طواف مکمل کریں، تب بھی چل جائے گا جی۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ طواف پیدل کرنا ہے، طواف نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو اور یا سعی، یہ سب پیدل ضروری ہے۔ ویل چیئر پہ آج کل کار بھی آتی ہے اور کیا کیا آٹومیٹک گاڑیاں بھی آتی ہیں، اس پہ وہ بیٹھ سکتا ہے جو معذور ہو۔ جو معذور نہیں ہے، چل سکتا ہے، وہ بیٹھے گا تو اس کو بکرا دم دینا پڑے گا۔ اگر عمرے کا طواف اسی طرح کر لیا، بکرا دم دینا پڑے گا۔ طواف میں بھی بیٹھا، سعی میں بیٹھا تو 2 بکرے دم دینا پڑیں گے۔ تو اس لیے طواف کو پیدل چل کے کرنا ہے، اگرچہ نفلی طواف ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، کوئی طواف بھی 7 چکر سے کم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص عمرے کے طواف میں 1 چکر بھی چھوڑ دے، 6 چکر کر لیے، تو اس کو بھی دم دینا پڑے گا، یا تو چکر مکمل کرے، نہیں کرے تو بکرا دم دینا پڑے گا۔ نفلی طواف کیا کسی نے 1 چکر کر کے چھوڑ دیا تو اس کو بھی دم کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پورا طواف شروع کر دیا، اب پورا کرنا ضروری ہے، 1 چکر کر کے نہیں چھوڑتا، نہیں ہمیں کام آ گیا، وہ جانا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا، نہیں، یا تو طواف شروع نہ کرو، نفلی طواف موقع ہے کر سکتے ہیں تو کرو، موقع نہیں ہے، خطرہ ہے کہ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو، رش کا موقع ہے، آدھا پورا نہیں کر پائیں گے تو چھوڑ دو، ورنہ دم آئے گا تو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ طواف کے دوران 3 سنتیں ہوتی ہیں، ایک رمل ہے۔ رمل پہلوانوں کی طرح اکڑ کے دونوں شانوں کو ہلاتے ہوئے چلنا ہوتا ہے۔ یہ رمل 3 چکروں میں ہوتا ہے، ہم نے کہا نا کندھا کھولنا 7 چکر میں ہوتا ہے، رمل 3 لوگ کیا کرتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، رمل کو استوا میں ملا دیتے ہیں، استوا کو یہاں کر دیتے ہیں، الٹا پلٹا کر دیتے ہیں۔ لیکن رش کے موقع پہ رمل نہیں ہو پاتا، تو جب رش نہ ہو تب رمل کرتے ہیں، جس طواف کے بعد سعی ہو اس میں رمل ہوتا ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ طواف کے چکر پے در پے کریں، درمیان میں وقفہ نہ دیں، یہ سنت ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اور تیسری سنت یہ ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنا، یہ سنت ہے، جس سے بتایا شروع میں بھی آخر میں بھی اس کا اہتمام کرنا۔ 7 چکر ہوتے ہیں، اور استلام کتنے ہوتے ہیں، 7 نہیں ہوتے، چکر 7 ہوتے ہیں، استلام 8 ہوتے ہیں، چونکہ ہر چکر سے پہلے استلام ہوتا ہے اور پھر آخری چکر کے بعد بھی استلام ہوتا ہے۔ ہر چکر سے پہلے 7 چکر ہوئے، 7 استلام ہو گئے، آخری چکر کے بعد ایک استلام اضافی ہوا تو 8 چکر ہو، 8 استلام ہو گئے۔ 7 چکر ہوتے ہیں، 8 استلام ہوتے ہیں، اور ایک نواں استلام بھی ہوتا ہے، جو صحیح کرنے جا رہا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت پڑھ لے۔ تو اگر ممکن ہو سہولت ہو، یہ واجب نہیں ہے نواز اسلام، مطاف میں حجر اسود کے پاس آئے، وہاں آ کے ایک سعی سے پہلے ایک استلام کر کے پھر جا کے صفا مروہ کی طرف جائے۔ صفا پہ مروہ پہ کوئی استلام نہیں ہوتا، سعی کا ایک استلام ہوتا ہے، مطاف میں ہوتا ہے۔ تو ہر دفعہ استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ کہہ لے تو بہتر ہے، یا بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ لے تو یہ کافی ہے، ہاتھ کو چوم لے۔ طواف میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، طواف کی صرف ربنا آتنا مسنون ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ مسنون ہے، اور دوران طواف تیسرا کلمہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ان 2 دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف میں شک ہو جا رہا ہے، یاد نہیں آ رہا کہ ہمارے 5 ہوئے یا 4 ہوئے، تو کم کا اعتبار کرتے ہیں، طواف میں شک ہو یا سعی میں شک ہو، سعی میں تو 1 چکر میں شک نہیں ہوتا، 2 میں ہوتا ہے، طواف میں 1 میں ہوتا ہے،
یا दो में भी हो जाए तो ये नहीं, 7 हुए या 5 हुए तो 5 समझे, कम का एतबार करते हैं। 5 हो गए, अब छठा मशकूक है तो छठा नहीं हुआ, उसको दोबारा करें। जो चक्कर मशकूक है वो नहीं होता, उसको दोबारा करना पड़ता है, तो कम का एतबार करते हैं। कंकर मारने में भी, हजर असवद पे आप कंकर मार रहे हैं, ये आप शक हो गया हमने 5 मारे या 6 मारे, तो 5 समझे, छठा दोबारा मारे और 7वां मारे। और ये भी याद रहे कि हर तवाफ के बाद 2 रकत पढ़ना, 2 रकत पढ़ना वाजिब है हर तवाफ के बाद। चाहे उम्रे का तवाफ हो, हज का तवाफ हो, नफली तवाफ हो, हर रकत तवाफ के बाद 2 रकत पढ़ना वाजिब है। 7 चक्कर करने के बाद 2 रकत पढ़ना वाजिब है, लेकिन मकरू वक्त में नहीं पढ़ते। अगर किसी का तवाफ असर के बाद मुकम्मल हुआ है तो उसकी 2 रकत मगरिब के बाद पढ़ेंगे। उम्रे का तीसरा काम सही है। सफा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना। सही की इब्तिदा जैसे हमने कहा कि नवा इस्लाम होता है, सही से इस्लाम से होती है। इस्लाम के बाद सफा की तरफ आप चलिए, जब करीब पहुंचे तो इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अगर याद हो तो इसको पढ़ें। फिर अब्दउ बिमा बदा अल्लाहु बिही। फिर सफा पे चढ़ के कोई इस्लाम नहीं, बस सफा चढ़ के किबला रुख के इस्लाम करते नहीं, वहाँ इस्लाम नहीं है, ना सफा पे ना मरवा पे, वहाँ दुआ है। सफा पे चढ़ने के बाद अगर मौका हो किबला रुख खड़े होकर दुआ करिए, या दुआ कबूल होती है। पहले सही की नियत कर लीजिए, फिर दुआ कीजिए। और जिस तरह दुआ में हाथ उठाते हैं, साथ उठाते हैं, हाथ उठाकर 3 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़म अल-अहज़ाब वहदहु। 3 दफा इस अमल को फिर दूसरे ही पढ़ते हैं, फिर 3 दफा इस पूरे अमल को करते हैं। फिर सफा से मरवा की तरफ, तो सफा से मरवा की तरफ 1 चक्कर होता है, मरवा से सफा की तरफ दूसरा चक्कर होता है। जब 2 सब्ज लाइटें आजकल आती हैं, उनके दरमियान मर्दों के लिए तेज चलना मसनून है, औरतों के लिए नहीं है। मरवा पर पहुंचे तो वहां भी इसी तरह तस्बीह और दुआ पढ़े। 3 बार अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे चौथा कलमा 3 बार पढ़े, जैसे सफा पे पढ़ा था। और उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, फिर जो चाहे दुआ करें। तो इसी तरह 7 चक्कर आपको पूरे करना है। बस ये ख्याल रहे कि सफा से शुरू की तो मरवा पे जाके खत्म करें। बाद लोग मरवा पे चढ़ने से पहले ही घूम जाते हैं, वो गलत है। इसी तरह सफा पे भी जो है आखिर तक पहुंचने से पहले घूम जाते हैं, वो भी गलत है। तो पूरी मसाफत तय करना है, और जैसे बताया कि इसको भी पैदल करना है। उम्रे का चौथा काम हलक या कसर है। अफजल तो यह है कि मर्द हजरात अपने पूरे बाल ब्लेड से निकाल दें। ब्लेड से पूरे बाल नाई के पास जाके, नाई की जो दुकानें हैं टावर में हैं, क्लॉक टावर में बहुत सी दुकानें हैं, गालिबन दूसरी मंजिल पे है, वहाँ मालूम कर लें, बहुत सी दुकानें हैं वहाँ। और एक और मंजिल पे भी है, तो दूसरी मंजिल पे गालिबन ये पाकिस्तानियों की बहुत सी दुकानें वहाँ हैं। तो टावर के अंदर जाके वहाँ अपना हलक कर लें। जो कैंची वाले हैं उनके पास ना जाए, कैंची वालों के पास हरगिज न जाएं, और इनसे दूर रहें आप। जो हलक करता है सुन्नत के मुताबिक, हलक करना सुन्नत है, उसके हर बाल पे गुनाह माफ होता है, एक नेकी लिखी जाती है। तो जो कसर करता है तो कसर अगरचे जायज़ है, लेकिन इस फजीलत से वो महरूम रहता है, और नबी की दुआ की उसको खासियत नहीं मिलती जो 3 दुआएं दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलबत्ता जो कसर करे, कसर हर एक के लिए जायज़ नहीं होता। कसर उसके लिए जायज़ है इसके बाल बड़े हों, 1 पोरे से ज्यादा हो, 1 इंच से ज्यादा हो। अगर किसी के बाल छोटे हैं, जैसे आपने उम्रा कर लिया, हलक किया, फिर दोबारा हज में बाल बिल्कुल छोटे हैं, तो दोबारा सूरा चलाना पड़ेगा। या किसी ने कुछ दिन पहले हलक किया था, उम्रे को किया, बाल छोटे हैं, तो ब्लेड चलाना जरूरी है। मशीन भी नहीं लगा सकते, और कैंची लगाना तो किसी शक्ल में जायज नहीं है। तो ब्लेड से छोटे बाल हो तो हलक करना वाजिब होता है, वरना दम आएगा। अगर इंसान कैंची लगाएगा या मशीन लगाएगा तो दम देना पड़ेगा।
اور قصر کرنے کے لیے، بالوں کو کاٹنے کے لیے صحیح ترتیب تو یہ ہے کہ مرد حضرات مشین سے کرائیں، قینچی تو عورتوں کے لیے ہے، مشین سے ایک پور کے برابر کٹنا ضروری ہے، 1 انچ سے زیادہ کٹنا لازمی ہے آپ کے بال، 1 انچ سے کم کٹیں گے تو آپ حلال نہیں ہوں گے۔ عورتوں کو بھی 1 پور سے زیادہ کاٹنا ہوتا ہے، تو اس لیے عورتوں کو پورے بال اپنے پکڑ کے نیچے سے 2 انچ وہ زیادہ کاٹنا چاہیے، کیونکہ ان کے بال نیچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو 2 انچ یا 3 انچ کاٹ لیں وہ، کم از کم 2 انچ کاٹیں عورتیں نیچے سے، پورے بال پکڑ، ایک لٹ پکڑ کے نہیں۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، ایک لٹ پکڑ کے کاٹ لیتی ہیں، باقی چھوڑ دیتی ہیں، بالوں کو 3 حصے کیے، تھوڑے سے ایک حصہ پکڑ کے کاٹ لیا، یا 4 حصے کیے، ایک حصہ پکڑ کے کاٹ لیا، تو اس سے عورت حلال نہیں ہوتی، وہ دم بھی دینا پڑتا ہے۔ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے مرد کا قریب آنا جائز نہیں، دم آئے گا قریب آئے گا، حال ہی نہیں ہوئی تو پورے بال پکڑ کے کاٹنا ہوتا ہے۔ تو مرد کو مشین سے قصر کرائے وہ صحیح ہے، 1 پور کٹنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس سے کم کٹے گا تو پھر مرد بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو مصحف یہ جو آج کل صحیح کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے بال ایک دو جگہ سے کاٹ لیتے ہیں، اس سے دم آتا ہے، جو تھوڑے تھوڑے بال کاٹ کے قینچی سے مرد حضرات ہیں چلے جاتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، یہ حلال نہیں ہوتے جب تک کہ بال حلق نہ کر لیں یا صحیح ترتیب سے قصر نہ کریں۔ اصل میں لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے احرام اتار دیا، احرام ختم گیا، احرام ختم نہیں ہوتا، احرام تو باقی رہتا ہے، چونکہ آپ نے بال صحیح ترتیب سے کاٹے نہیں، تھوڑے ادھر سے کاٹ لیے، تھوڑے ادھر سے کاٹ لیے، تو اس سے بکرا دم بھی دینا پڑے گا، اور اگر شادی شدہ بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے، قریب گئے تو اس کا الگ دم ہوگا، ہر دفعہ کا ایک بکرا ہوگا، چونکہ آپ نے بڑی غلطی کی ہے۔ تو جس کو بالوں سے محبت ہے اس کو عمرہ کرنا یا حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جو اپنے بال اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا، جان کیا قربان کرے گا اپنی اللہ کے لیے؟ اس کو اتنے بال پیارے ہیں کہ بال کاٹنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بالوں کو پورا حلق کرے سنت کے مطابق۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہر بال پہ ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ہزاروں بال ہوتے ہیں اصل میں، اور ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ تو صحیح ترتیب سے حلق قصر ضروری ہے، عمرے میں بھی اور حج میں بھی، غلط ترتیب سے کرنے سے بجائے ثواب کے الٹا گناہ کماتا ہے، دم الگ آتا ہے، بیوی الگ اس کی حرام رہتی ہے، تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح آپ کا عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو گیا، اب آپ حلال ہو گئے، تمتع والے حلال ہو گئے، تو اب حلال ہونے کے بعد ان کے لیے پابندی ختم ہو گئی، حج تک جب حج کا احرام باندھیں گے تب پابندیاں شروع ہوں گی۔ قران والے جو کہ احرام ان کا نہیں کھلے گا، نہ حلق کریں گے نہ بال کاٹیں گے، ہم بال کاٹیں گے تو دم آ جائے گا، ڈبل دم آئے گا ان پر، کیونکہ قران کی نیت کیے ہوئے ہیں تو بال بھی نہیں کاٹ سکتے، حلق بھی نہیں کر سکتے، اور تمام پابندیوں میں رہیں گے جو بتائی گئی ہیں۔ کوئی خوشبو والا جوس بھی نہیں پی سکتے، خوشبو کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے، تمام پابندیوں کا ان کو خیال رکھنا ہوگا قران میں۔ اب حج کا جب آپ احرام باندھیں گے، تمتع والے حج کا احرام تو حدود حرم سے باندھتے ہیں، تمتع والے عمرہ کر کے مکے میں ہیں، اور جب حج کا احرام باندھیں گے حدود حرم سے باندھیں گے، مکے سے باندھ کے مینا جاتے ہیں عام طور پہ، اگر کسی نے مینا میں باندھ لیا تو بھی جائز ہے تمتع والوں کے لیے، ہیں؟ کیونکہ میقات سے عمرہ کر لیا، حج کا احرام تمتع والے مکے سے باندھنا سنت ہے، افضل ہے، اگر کسی نے مینا میں باندھ لیا تو بھی جائز ہے، کبھی کبھی عمرے کے بعد پہلے مینا چلے جاتے ہیں لوگ، وہاں سے باندھ لیتے ہیں تو بھی جائز ہے۔ 8 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد حرم سے احرام باندھ کے مینا جائیں، یا اپنی قیام گاہ سے، کہ مکے میں جہاں ٹھہرا ہوا انسان وہیں سے احرام باندھ لیں، اور احرام باندھنے کا طریقہ وہی ہے، تفصیل وہی ہے جو عمرے میں بیان کی گئی، وہی مسائل یہاں سارے آئیں گے، اور جس طرح وہاں بتایا کہ نیت کرنے کے ساتھ لبیک پڑھنا ضروری ہے، یہاں بھی لبیک پڑھنا ضروری ہے، اور جسے بتایا کہ لبیک کثرت سے پڑھنا ہے، چونکہ لبیک یہ حاجی کا ترانہ ہے، تو تغیر حالات کے وقت اور خصوصاً اور ہر نماز کے بعد لبیک کو پابندی سے پڑھتے رہیں۔ حج تمتع کرنے والے یا حج افراد کرنے والے ہیں، افراد کرنے والے یہ تو احرام میں حج کے آئے ہیں، اور طواف کہیں گے طواف قدوم، طواف کے بعد کوئی بال وال نہیں کرتے، اسی احرام میں مینا جاتے ہیں۔ تمتع کرنے والے احرام باندھ کے ان کے لیے سنت یہ ہے کہ سیدھا مینا چلے جائیں، ان کے لیے طواف قدم نہیں ہوتا، طواف قدم افراد والوں کے لیے جو احرام باندھ کے آئے ہیں میقات کے باہر سے، ان کے لیے سنت ہے، جدے والوں کے لیے
ضرورت نہیں ہوتی طواف قدوم کی۔ حج تمتع میں ایک سعی ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے، حج کی جو ہے ایک سعی جو واجب ہوتی ہے، چاہے تمتع ہو یا قران ہو یا افراد ہو، یہ حج کی سعی جو ہے اس کا اصل وقت تو مسنون کب ہے؟ حج کی سعی کا مسنون وقت کب ہوتا ہے؟ طواف زیارہ کے بعد، 10 تاریخ کو جب انسان رمی کر کے حلق کر کے جب فارغ ہو جاتا ہے قربانی کے بعد، حلق کر کے پھر طواف زیارہ کرتے ہیں، اس کے بعد حج کی سعی ہوتی ہے، یہ مسنون وقت ہے۔ بعض لوگ ان کے ساتھ فیملیاں ہوتی ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم حج سے پہلے سعی کر لیں تاکہ بعد میں نہ کرنا پڑے، حج والی سعی، عمرہ نہیں، چونکہ کہ یہ حج کی سعی ہے، یہ عمرے کی سعی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تمتع والے ہیں تو جب حج کا احرام باندھا ہے تو حج کا احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے، بغیر باندھے نہیں ہو سکتی سعی، اور پھر طواف کرنا ضروری ہے۔ اس کے ذمہ طواف قدوم ہے، اور طواف قدوم کر لے، اور طواف قدوم نہیں ہے تو نفلی طواف کرے۔ پھر اس نیت سے صحیح کرے، عمرے کی نیت سے نہیں، حج کی نیت سے، کہ ہم حج کے بعد والی صحیح ابھی کر رہے ہیں، پھر اس احرام میں مینا چلا جائے۔ 8 تاریخ کو حج کا پہلا دن ہے، اسے بتایا کہ طلوع آفتاب کے بعد حالت احرام میں مینا جاتا ہے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ 5 نمازیں کون سی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ جو مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے، جو مقیم ہے وہ 4 رکعت پڑھیں گے۔ مقیم حضرات کے لیے 4 رکعت فرض ہے، چاہے مینا میں یا مزدلفہ میں یا عرفات میں، ہر جگہ 4 رکعت پڑھنا ہے۔ یہاں اپنے اوقات کو ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں گزاریں، اور کثرت سے لبیک پڑھنے میں گزاریں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ حج میں ایک قرآن پاک اپنا پورا ختم کر لیں۔ سلف صالحین کا معمول تھا کہ جب حج کے سفر پہ آتے ہیں تو ایک قرآن مکے میں ختم کرتے، ایک قرآن کم از کم مدینے میں ختم کرتے۔ آپ نے حج میں ایک قرآن ختم کیا ہمارے ساتھ، ماشاء اللہ، سے پہلے کئی خواتین تھی کہ ماشاء اللہ بعض نے 4 دن کے اندر، بعض نے 5 دن کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا اپنا حج کے دوران۔ تو ایک قرآن آپ یہاں ختم کریں گے تو آپ کو 1 لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ پورا علاقہ حدود حرم کا ہے، مینا خصوصاً جو ہے مزدلفہ اور مکہ۔ تو حدود حرم میں ایک قرآن پاک اگر ختم ہو تو 1 لاکھ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اپنے اوقات کو عبادت میں گزاریں۔ تو 8 تاریخ کو الگ سے مخصوص عمل نہیں ہے۔ پھر 9 تاریخ کو مینا جانا ہوتا ہے، اس دن سورج طلوع ہونے کے بعد جانا مسنون ہے، لیکن آج کل جن کا سفر ٹرین سے یا معلم کے ساتھ ہوتا ہے، تو چونکہ معلم کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، حکومت نے وقت دیا ہوتا ہے کہ اس وقت نکلنا ہے، جانا ہے، تو بہت سے معلم حضرات جو ہے 8 تاریخ کو عشاء کے بعد لے جاتے ہیں، یعنی 9ویں کی رات شروع ہو جاتی ہے نا، بعض عشاء سے پہلے بھی لے جاتے ہیں، بعض عشاء کے بعد لے جاتے ہیں۔ تو خیر اس پہ کوئی دم نہیں آتا، سنت کا ایک فجر کی نماز جو وہاں پڑھنا تھی سنت مینا میں وہ رہ جاتی ہے، لیکن اس پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی فدیہ لازم نہیں آتا اس پہ۔ 9 تاریخ کو ظہر اثر کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ باقی یہ ہے کہ ملا کے پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبیرہ میں ملا کے پڑھائی تھی، تو وہاں ملا کے پڑھنا سنت ہے، جو مسجد نبیرہ میں جاتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے جانا ممکن بھی نہیں ہوتا، اور مشقت کافی ہوتی ہے، تو اس لیے خیمے میں پڑھنے میں عافیت ہے کہ دوسرے اعمال ہو جائے، ورنہ جانے آنے میں لوگوں کا محنت بھی خرچ ہوتی ہے، جگہ بھی نہیں ملتی، نماز خراب ہوتی ہے۔ البتہ خیموں میں چونکہ صحابہ سے منقول نہیں ہے کہ خیموں میں ملا کے پڑھی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خیمے میں جو ہے ظہر کو اپنے وقت میں اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھنا ہے، خیموں کے اندر جو اپنی نماز پڑھتے ہیں، اور جو مسافر ہے وہ 2 پڑھے گا، جو مقیم ہے وہ 4 ہی پڑھے گا۔ زوال کے بعد عرفات کا جو فرض وقت ہے نا، اصل وقت، وہ ظہر سے شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، زوال کے بعد کا وقوف فرض ہے۔
اور غروب آفتاب آفتاب تک عرفات میں رکنا واجب ہے، سورج ڈوبنے تک وہاں عرفات میں رکنا واجب ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی عرفات سے نکل جائے تو اس پہ دم آتا ہے، لے کے واپس آ جائے سورج ڈوبنے سے پہلے۔ عرفات کے دن حج کا اہم ترین دن ہے، قبولیت کا دن ہے، حدیث پاک میں الحج عرفہ، دعا کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر پڑھی اور مغرب تک پورے 5 گھنٹے تقریباً دعا میں لگے رہے، اتنی طویل دعا فرمائی۔ اس لیے دعا کا اہتمام کریں، وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کے لیے، سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، جو دعا چاہیں اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ عرفات کی ایک اہم تسبیح ہے جو قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے زوال سے غروب کے درمیان۔ اس میں 3 چیزیں پڑھنی ہیں: چوتھا کلمہ، اور کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص کو لکھ لیں۔ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، اور درود ابراہیم میں جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، آخر میں وعلینا معہم اضافہ کرتی ہے، تو 100 دفعہ چوتھا کلمہ، اور 100 دفعہ سورہ اخلاص، 100 دفعہ درود ابراہیم۔ حج کے مسائل میں جو لکھ لیتا ہے نا اس کو یاد رہتے ہیں، ورنہ پھر انسان سن کے جاتا ہے، پھر موقع پہ بھول جاتا ہے۔ جب عرفات میں سورج ڈوب جائے تو مغرب کے بعد نماز پڑھے بغیر، نماز عرفات میں نہیں پڑھتے مغرب کی، چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے، نماز مزدلفہ میں جا کے پڑھتے ہیں۔ تو مغرب کے بعد جو ہے مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ وہاں سب ملا کے پڑھتے ہیں مزدلفہ میں، چاہے انسان اکیلے پڑھے تب بھی، عورتیں بھی ملا کے پڑھیں گی، مرد بھی، سب ملا کے پڑھیں گے۔ ایک اذان ایک اقامت سے پہلے ہی بہتر ہے۔ مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، پھر وتر۔ وتر پڑھنا ضروری ہے، معاف نہیں ہے، وتر میں کوئی معافی نہیں ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور غلط فہمی پھیلانے والوں کی بھی شکار نہ ہو، وتر پڑھیں۔ البتہ نوافل جو پڑھنا چاہے تو وتر کی عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، یا اگر کوئی تہجد بھی پڑھنا چاہے تو اس رات تہجد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کو اللہ موقع دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات آرام بھی کیا، اور آرام کرنے کا کے ساتھ انسان تھکاوٹ آرام بھی کر لے، کچھ دیر عبادت بھی کر لے، کہ فضیلت کی رات ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رش میں انسان پھنس جاتا ہے، بس میں جو آنے والے، اور مزدلفہ میں داخل ہونے میں خطرہ ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہو جائے گا، تو ان کو مجبوری ہے تو مزدلفہ میں داخل ہونے سے پہلے جہاں ہیں وہیں مغرب اور عشاء پڑھ لیں راستے میں۔ رات میں مزدلفہ کا قیام سنت مؤکدہ ہے، فجر کے بعد وقوف واجب ہے۔ فجر کی نماز آپ کے لیے مزدلفہ میں ہونا ضروری ہے، فجر کی نماز کے وقت فجر کی نماز پڑھ کے فوراً چلے جائیں، تب بھی آپ کا وقوف واجب ادا ہو جائے گا۔ اب بعض لوگوں کے خیمے پہلے سے مزدلفہ میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے مینا تھا آج مزدلفہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، پہلے بھی مزدلفہ تھا آج بھی مزدلفہ ہوگا، وہ مینا نہیں ہوتا، وہ مزدلفہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزدلفہ قرار دیا، تو قیامت تک مزدلفہ رہے گا۔ تو پہلے بھی مزدلفہ تھا آج بھی، البتہ آپ کی مجبوری ہے، آپ کو پہلے مینا میں خیمے نہیں ملا تو مجبوراً آپ کو یہاں قیام کرنا پڑے گا۔ البتہ مزدلفہ کے دن اگر وہ کوئی خیمے میں جا کے عبادت کرے، وہیں رات گزارے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جو اس کا خیمہ مزدلفہ کے میدان میں اس کا خیمہ۔ البتہ خواتین، اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں، خواتین رات میں چلی جائیں تو ان پر دم نہیں آتا، لیکن مرد حضرات اگر رات میں چلے جائیں تو مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا مرد حضرات کو فجر کے وقت ہی جانا ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلم کی طرف سے اصرار ہوتا ہے آدھی رات میں جانے کا یا 12 بجے نکلنے کا، تو یہ موقع بحث کرنے کا نہیں ہے، اس موقع پہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور معلم سے کچھ کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا طریقہ بس اتنا ہے کہ آپ ان کو جانے دیں، چونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم پہ جائیں گے، وہ بدل نہیں سکتے، وہ آپ کے لیے اپنی ترتیب نہیں بدلیں گے، تو ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ آپ جو ہے ان کو جانے دیں، آپ ان کے جانے کے بعد رک جائیں وہیں، چاہے ان کے ساتھ سامنے خیمے سے نکل جائیں، جب ان کا گروپ چلا جائے آپ واپس آ کے
فجر پڑھ کے ٹرین سے جانے والوں کے لیے آسان ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ٹرین چلتی رہتی ہے. ہاں. اگر ٹرین سے نہ بھی جائے انسان، عورتیں ہیں تو عورتوں کو بھیج دے، چونکہ عورتوں کو چلنا مشکل ہوگا. مرد تو پیدل بھی جا سکتا ہے. مزدلفہ مینا جو ہے ماشاء اللہ لوگ عرفات سے بھی پیدل جاتے ہیں مینا تک، تو مزدلفہ سے مینا پیدل جانا اور آسان ہے. الغرض مرد حضرات فجر پڑھ کے جائیں. مستحب یہ ہے کہ مزدلفہ سے کنکریاں چن لیں اگر سہولت ہو. 7 کنکریاں چننا سنت ہے پہلے دن کی، اور پوری 49 کنکریاں چن لیں تو بہتر ہے. اور یعنی جو لوگ 12 کی رمی کر کے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے 49 کافی ہوتی ہیں، ورنہ 70 کنکریاں چننا ہوتی ہیں. کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل معلم کی طرف سے کنکریاں باقاعدہ دی جاتی ہیں، تو اگر اس کو بھی کوئی استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی رمی کی جا سکتی ہے، ان کنکریوں سے بھی رمی کی جا سکتی ہے. تو کنکریاں چن کے ذی الحجہ کی اب 10ویں تاریخ جو ہے شروع ہو گئی ہے. اب ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حج کا تیسرا دن شروع ہو جاتا ہے. اس دن 6 کام ہوتے ہیں. پہلا کام تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا، جیسے بتایا صبح صادق کے بعد. صبح صادق سے پہلے نہیں، فجر کا وقت معلوم کر کے رکھیں کہ اس دن وقت کیا ہے، اس سے پہلے نہ پڑھیں. صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے وہاں سے نکل جائے بہتر ہے، ورنہ مولم کے ساتھ جائیں، اگر تاخیر بھی ہو جائے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہاں دعا کریں قبول ہوتی ہے. مینا پہنچ کر پہلا کام، یہ دوسرا کام ہے 10 تاریخ کا. مینا پہنچ کر کیا ہے، پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنا ہوتا ہے. 7 کنکر ایک ساتھ نہیں پھینکتے، الگ الگ پھینکنا ہے، حوض کے اندر پھینکنا ہے. پہلے دن صرف 7 کنکر مارتے ہیں بڑے کو، بڑا والا آخر والا ہوتا ہے. پہلے دن کی رمی صبح سے شروع ہوتی ہے، طلوع آفتاب کے بعد سے اب زوال تک مصنون وقت ہے. اس درمیان جب چاہیں زہر سے پہلے تک مارے اور افضل ہے. ظہر بعد مغرب تک بھی مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی مغرب تک بھی نہیں مار سکا تو مغرب بعد مار لیں، تب بھی کمی ہو جائے گی اس کی. تو پہلے دن تو رمی کا وہ جلدی شروع ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے. اور قریب جا کے مارنے کی کوشش کریں کہ حوض کے اندر جائے، حوض کے باہر نہ گرے. حوض کے باہر گرے گا تو آپ کی رمی نہیں ہوگی، تو دم بھی آ سکتا ہے. اور جیسے بتایا کہ شک ہو جائے، اگر کوئی باوضو ہے رمی کرتے وقت تو بہتر ہے، وضو ضروری نہیں ہوتا رمی کے لیے. وضو ہے تو افضل ہے، اچھی بات ہے. نہیں ہے تب بھی رمی ہو جاتی ہے. اگر کنکری کے شک ہو جائے کہ نیچے گر گئی اندر حوض میں نہیں گئی تو اس کو دوبارہ ماریں. پہلی کنکری میں لبیک ختم ہو جاتی ہے، حاجی کی لبیک پہلی کنکری میں ختم ہو جاتی ہے. ہر کنکری داہنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارے. اور اگر ساتھ میں بھی دعا پڑھ لیں تو اور اچھی بات ہے. اللہم اجعل حج مبرورا وذم مغفورا وسعی مشکورا. مردوں کو اپنی رمی خود کرنا ہے، عورتوں کو اپنی رمی خود کرنا ہے، ہر ایک کو اپنی رمی خود کرنا ہے. 10 تاریخ کا تیسرا کام قربانی ہے. رمی کے بعد قربانی ہوتی ہے. تمتع میں قران میں قربانی واجب ہے. تو اگر قربانی حکومت کو دی ہوئی ہے اور تو ٹائم کا انتظار کریں. رمی تو آپ نے کر لی، کوشش کریں رمی جلدی کریں آ کے، اور حلق بعد میں کریں. انتظار کریں، اگر میسج آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا ہے تو رات میں یا دوسرے دن حلق کریں. جس کو توفیق ہو اپنے ہاتھ سے جا کے اپنی قربانی کرے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ آسان کام نہیں ہوتا. تو اس لیے جو اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کرا سکتا تو وہ آج کل کی موجودہ صورتحال میں سرکاری جو ادارہ ہے اضاحی کی وجہ سے ان کو قربانی حج کی دی جا سکتی ہے. چونکہ یا کوئی بہت ہی معتبر ساتھی ہو جو اپنے بکرے لے کے خود ذبح کرتا ہو، تو اس سے کرائیں وہ سب سے اچھی بات ہے. لیکن ایسے لوگ ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں، ورنہ حج میں قربانی کرانے والے اکثر غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. ان کی قربانیوں کا بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ اب جن کے بعد اپنے بکرے نہیں ہوتے وہ کسی سے بات کر لیتے ہیں، تو مسائل وہاں ایسے ہوتے ہیں کہ عین موقع پر قربانیاں لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں. اپنے پاس بکرے نہیں ہیں، اپنے پاس پرمیشن نہیں ہے، تو مسائل ہوتے ہیں.
10वीं तारीخ का चौथा काम हलक है। जिसके बाल छोटे हैं तो उसको ब्लेड दोबारा सर पे फेरना है। सेफ्टी मशीन नहीं, ब्लेड से पूरे बाल दोबारा सर पे सूरज चलाना है। और जो बाल बड़े हों तो जो तरतीब बताएगी उसी तरतीब से, अफजल तो ये इंसान पूरे बाल हलक करे। कोई ऐसा नजर ना आए जिसके सर पे बाल नजर आए। जो यहाँ आकर भी अपने बाल अल्लाह के लिए कुर्बान न कर सके तो ये जान क्या कुर्बान करेगा? इसको बालों से इतना प्यार है। किसी के सर पे कोई बाल ना हो तब भी उसरा फेरना पड़ता है। और खवातीन की तरतीब भी बता दी गई कि 2 इंच जो है पकड़ के नीचे से बाल, पूरे बाल काटे। हलक कसर के बाद आपका एहराम खुल जाएगा। अब आपको तवाफ ज़ियारत करना ही हज का तीसरा फर्ज है। उसका वक्त 10वीं तारीख की सुबह 7 से शुरू होता है। 12 तारीख की जोहर से पहले कर लेना चाहिए। यानी आप ये ना रहे कि वापसी में हम करेंगे, वापसी में करने के चक्कर में दम देना पड़ेगा, आपको लेट हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करेंगे 10 तारीख को ही जाके कर लें। ये फर्ज तवाफ है। अगर इसके लिए रात में भी कोई चला जाए या जाके वहां रात हो जाए, तवाफ में देर हो जाए, तो उसमें कोई दम, कोई जुर्माना कुछ भी नहीं है। तो 10 तारीख को हो जाए तो और अच्छी बात है, वरना 11 वरना 12 की सुबह तक कर लें। 12 की इंक्वायरी से पहले कर लेना चाहिए। जो ये कहेगा हम वापसी में कर लेंगे, ये कर लेंगे, उस पर दम आएगा। अलबत्ता जो औरत नापाक है, हैज के दिनों में है, वो पाक होने बात करेगी जब भी पाक हो जाए। तवाफ की तफसील भी गुजर चुकी है। अब जिनकी जिम्मे हज की सही बाकी है, इस तवाफ के बाद सादे कपड़ों में सही करें। जो हलक कर चुके हैं, आराम से निकल चुके हैं, आराम खुल चुका है, सादे कपड़ों में सही कर लें। और इसकी तरतीब सही की वही है जो आपको पहले बता चुकी, जिस तरह वो सही है। अभी अलबत्ता ये सादे कपड़ों में है। जिलहिज्जा की 11वीं तारीख को हज का चौथा दिन शुरू हो जाता है। उस दिन जवाल के बाद तीनों जमात को 7 कंकरियां मारनी है। पहले और दूसरे के बाद किनारे होकर ठहर कर दुआ करना सुन्नत है। पहले यानी 10 तारीख को सिर्फ एक को मारते हैं, 11 12 को, और जो 13 की रमी करे 13 को भी, तीनों को मारते हैं। पहले छोटे को, फिर दरमियाने को, फिर बड़े को। लेकिन टाइम कब शुरू होता है? जवाल के बाद, जोहर के बाद। जोहर बाद ना, जोहर से पहले ना जाए। अगर किसी वजह से वो जोहर से पहले आपको रमी कराएं तो आप जोहर से पहले ना जाएं। वो जवाल के बाद, वो आपको जवाल जोहर बाद जाने के लिए मसला हो तो आप शाम को चले जाएं, असर बाद चले जाएं, मगरिब बाद भी चले जाएं, कोई हर्ज नहीं। मगरिब बाद तो पाबंदी लोग नहीं रुक करते थे। मगरिब के बाद ही रमी कर लें तो आपकी रमी हो जाएगी। लेकिन जवाल से पहले करेंगे तो मसला होगा आपके। अच्छा मुझसे एक दम बात ये पूछनी थी, बाज ऑपरेटर जब ये मिना में से को ले जाते हैं पहली रात को ही, मुजदलिफा की रात को, तो वो तुलुए आफताब से पहले भी कंकरियां, बाज लोगों को मसला रहता है, तो पहले दिन की हाँ, अब कंकरियां ये नहीं। जो है, अब जो खवातीन वगैरह जो मुजदलिफा से रात में निकल जाते हैं, या जो माजूर हजरात हैं वो भी रात में निकल सकते हैं, तो वो अगर मीना जल्दी पहुंच जाए फजर से पहले, तो उनको ये ख्याल रहे कि फजर से पहले रमी नहीं कर सकते। रमी तो वक्त पर ही होगी। खवातीन के लिए रात में जाना जायज़ है, लेकिन रमी करना जायज़ नहीं। रमी उनकी फजर के बाद ही होगी। फजर से पहले कोई करेगा तो दम देना पड़ेगा, या तो दोबारा जाके रमी करे वक्त के अंदर, नहीं करेगा तो बकरा दम देना पड़ेगा। तो इसलिए फजर से पहले रमी नहीं होती। सूरज निकलने के बाद बेहतर है, और न फजर की नमाज के बाद भी हो सकती है रमी, सुबह सादिक के बाद भी हो सकती है रमी। जी। अब जिलहिज्जा की 12वीं तारीख को 5वां दिन है। उस दिन भी जवाल के बाद, जोहर की अजान के बाद, यानी 11 और 12 और 13 को भी जोहर की अजान के बाद करना चाहिए। जो 13 को रुकते हैं रमी के, उससे पहले ना करें। आप ये नहीं देखिए गूगल में, क्या बहुत से लोग क्या गूगल में टाइम देखते हैं, गूगल के टाइम के एतबार ना करें। आप अजान सुने हो, मस्जिद खैफ पे अजान आती है, वहां की अजान हो जाए तब आप जाके रमी करें, अजान से पहले रमी ना करें। इन्हीं लिखे जवाल गूगल में कुछ लिखा हुआ है, कोई कहता है गूगल में 11:30 बजे लिखा था, इसका 11:30 बजे सवाल थोड़ी ना होता है। तो गूगल में देख के लोग गलतियां करते हैं, और गूगल में देख के लोग गुमराह हो जाते हैं। इसलिए गूगल के चक्कर में, और फिर आजकल तो दूसरा शैतान भी आ गया है, AI। तो उनके चक्करों में ना पड़े, वरना गुमराही में पड़ जाएंगे आप। तो गूगल से इंसान फायदा उठाता है, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करता। फायदा उठा के उलमा से पूछे, है? उसकी बुनियाद पे अमल नहीं करता। गूगल के बंदे बीमार होता है तो कोई गूगल से दवा नहीं पूछता, डॉक्टर के पास जाता है। हालांकि गूगल भी दवा बता देता है, AI तो बता देता है सारी दवाएं। तो लेकिन डॉक्टर के पास फिर भी जाता है इंसान। तो हज मसाइल में भी गूगल या AI नहीं होते, वो मसाइल से उलमा से पूछे जाते हैं। और उलमा भी वो हर इमाम में मस्जिद से नहीं, हर मस्जिद का इमाम मुफ्ती नहीं होता। तवाफ विदा
جو 12 کو جا رہا ہے وداعی طواف جو آفاقی ہے، میقات کے باہر ہے، ان کے لیے واجب ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت صحیح کر کے ایک نفلی طواف کر لیا ہے، آخر میں موقع نہیں ملا تو وہ کافی ہو جاتا ہے، ورنہ یہ واجب ہے، اس کو کر کے جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دے گا تو دم دینا پڑے گا۔ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں جدے والے کے لیے، ان کے لیے واجب نہیں لیکن سنت ہے، جو کر لیں بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، پر دم نہیں آتا۔ تو 13 کی رمی کریں گے تو 13 کی رمی کا زوال کے بعد سنت ہے۔ 13 کو البتہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے کرنے سے دم نہیں آتا۔ 11 12 کو زوال سے پہلے کریں گے دم آئے گا۔ 13 کو جو لوگ رک رہے ہیں، 13 کو تو اکثر مجمع آدھا مجمع چلا جاتا ہے، جو رکتا ہے تو زوال سے پہلے اگر کوئی رمی کر گیا گا تو اس کو نہ ثواب ملے گا نہ دم آئے گا۔ مسنون ثواب چاہیے تو زوال کے بعد، اور جو فجر میں رکے تو اس کو رمی کرنا واجب ہوتا ہے، رمی کر کے جانا پڑے گا۔ لیکن اگر ثواب چاہیے تو زوال کے بعد، ظہر کی اذان کے بعد رمی کرے، ورنہ پہلے کر لے تو دم تو نہیں آئے گا لیکن ثواب بھی نہیں ملے گا۔ واپسی میں طواف وداع کرنا ہے۔ اس طرح اب آپ کی حج کی ترتیب مکمل ہو گئی، اور طواف وداع کے بعد بھی 2 رکعت واجب و طواف پڑھنا ہے۔ پھر آگے جس کے ذہن میں جو کچھ مسائل ہیں وہ لکھ لیں، پھر انشاءاللہ آئندہ نشست ہوگی، اس میں مسائل کے جواب دے دیے جائیں گے۔ مصعب اگلے جزاک اللہ خیر، بہت بہت آپ کا مصعب اگلے ہفتے اسی وقت پہ سوال جواب کا سیشن رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ ٹھیک ہے مصعب، ایک سوال چھوٹا سا تھا، وہ ذرا ضرور بتا دیجیے گا کہ یہ جو جی 3 دن جو ہم کنکری ماریں گے دوسرے اور تیسرے دن کی، اس کی ترتیب مطلب کس طرح سے ہوگی؟ پہلے کس شیطان کو ماریں گے اور کیا دعا کہاں کرنی ہوگی؟ پہلے چھوٹے شیطان کی رمی ہوتی ہے 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو جو 13 کی رمی کرے 13 کو، چھوٹے شیطان کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے ہیں، قبلے کی طرف کھڑے ہو کے، شیطان جمرے کے پاس سے تھوڑا آگے بڑھ کے ہٹ کے وہاں سے 7 کنکر مارنے کے بعد دوسرے کو ماریں گے، پھر وہاں سے ہٹ کے قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں گے لوگ دعا کر بھی رہے، وہاں دعا کرتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے ہیں۔ پہلے دن بھی، یعنی پہلے دن سے مراد 11 اور 12 کو، چونکہ بڑے کے بعد کسی دن دعا نہیں ہے، نہ پہلے دن، نہ دعا دوسرے دن، نہ تیسرے دن، نہ چوتھے دن۔ چھوٹے اور درمیانے کے بعد دعا ہوتی ہے، 2 کے بعد دعا ہوتی ہے، 11 کو، 12 کو، 13 کو جو رمی کر رہا ہے 13 کو، تو درمیانے کے بعد بھی قبلہ رخ ہو کر دعا ہے۔ جو دعا کریں قبول ہوتی ہے، وہاں تو قبولیت کا مقام ہے۔ دعا کریں، درود شریف پڑھ آخر میں، جتنے موقع ہو تفصیل سے دعا کریں۔ اور بڑے کے بعد دعا نہیں ہے، بڑے کی رمی کر کے وہاں دعا کے لیے ٹھہرنا مسنون نہیں ہے۔ بڑے کی رمی کر کے پھر چلتے ہوئے دعا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، بڑے کے بعد دعا کے لیے رکنا مسنون نہیں ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مصعب، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی طرح سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مصعب۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی ریکارڈنگ آپ حضرات کو شیئر کر دیجیے گی انشاءاللہ، اور